خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم رکوع نمبر 21 شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 142. یہ منافقین، اور اس وقت موضوع اور مضمون منافقین ہی کا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں. کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. پارہ نمبر 5 ختم ہوا ہے اور اگلی آیت سے چھٹا پارہ شروع ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کے حوالے سے ایک تو یہ بات کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نمازوں اور اہل ایمان، سچے اہل ایمان کی نمازوں میں فرق یہ ہے، بندہ مومن نماز کی طرف اس کا دل تو مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور یہ کیفیت یہ کہ قسمتہ کھینچ کے لیے جا رہے ہیں زبردستی، اس لیے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ مسلمانوں کی صف سے نکل جائیں گے. یہ تو اب ہمارے ہاں کیفیت یہ ہو گئی ہے، ورنہ آپ دیکھیں سارے فقہا نماز چھوڑنا قابل سزا جرم ہے. چاہے امام حنیفہ کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، امام احمد کو دیکھ لیں، امام چوتھے مالک کو، سب کے ہاں کم از کم سزا یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، کہیں جیل میں بند کیا جائے، کہیں قتل کر دیا جائے. نہیں اس حد تک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنا تو ارتداد ہے. تو اس لیے منافق بھی نماز تو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کیا آتا ہے، جمعے کے دن سب سے پہلی صف میں موجود ہوتا تھا اور کہتا تھا لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے والے ہیں، غور سے سنو. یعنی اپنی چودراہٹ بھی گویا، لیکن ظاہر ہے اس کی جو کیفیت قرآن میں بھی آئی ہے اور سیرت میں، تو اس پہلو سے یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بظاہر اہل ایمان کے زمرے میں. لیکن یہ کہ یہ مومنوں کو چھوڑ کر یہ جو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بنائیں. وہ ہے منافقین یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کافروں کو اپنا رفیق، انہی کو رازدار، انہی کو وہ اپنا ہمدم اور ہمراز بناتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ گویا اہل یہ جو منافقین ہیں ان کو مزید ایکسپوز کر رہا ہے. اچھا، آج کی صورتحال میں وہاں تو منافقین کی صورتحال یہ بتائی گئی کہ میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ وہ کسمساتے ہوئے آتے ہیں. اچھا، پھر جو منافقین کا طرز عمل بتایا ہے اس جد و جہد میں جو انصاف قائم کرنے کے لیے ہے، وہ اس تحریک میں وہ جو ہمیں طرز عمل آج نظر آتا ہے، تو وہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو بڑے ذوق و شوق سے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں ہی نظر آتے ہیں اور 20 25 منٹ پہلے آ جاتے ہیں. لگتا ہے کہ نماز ہی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے انہیں، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز ساری اسلام کو نقصان پہنچانے والے، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ان کے تحفے تحائف اور مراسم اور ان کے ساتھ بھی ساری چیزیں وہ ہیں. تو بالکل الٹ ہمیں چیز نظر آ رہی ہے یہاں. آج جو نمازی ہیں وہ بہت سارے اس کیفیت سے دوچار ہیں جو یہاں نفاق کی کیفیتیں بتائی گئی ہیں، جو بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں
اور دنیا ان کو سمجھتی بھی ہے کہ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں، اب یہ ذرا سا مختلف موضوع ہے. ایک تو نماز اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے فرض کی ہے. اب وہ جو علامہ اقبال نے اس گتھی کو سلجھایا ہے اور وہ جو کہا ہے کہ ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی. یعنی نمازوں سے تو توحید کی حکومت قائم ہوئی تھی، لیکن ہند میں یہ پوجا پاٹ جیسے برہمنوں کی پوجا پاٹ ہے، ایک رسم ہے، ایک کارروائی ہے، وہی کیفیت نمازوں کی ہو گئی ہے. تو اسی بات کو انہوں نے جو دوسری جگہ کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. احادیث میں جو تذکرہ ہے کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے ان کی نمازوں دیکھو گے تو تم اپنی نمازوں کو بھول جاؤ گے. صحابہ کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کا قرآن پڑھنا تم دیکھو گے تو تمہیں رشک آئے گا، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل گئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے. نمازیوں کا تذکرہ ہے، مساجد بڑی شاندار ہوں گے لیکن دین کے اعتبار سے کھنڈر ہوں گی. یہ بھی الفاظ ہیں، مشکات میں یہ حدیث ہے. تو اس لیے یہ نماز لیکن اس سب کے باوجود نماز ایسا فریضہ ہے، لیکن آج کل کہاں نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ اپنی جگہ ہے کہ لوگ جو نمازی ہیں بالآخر اگر کوئی فیصلہ کن مرحلہ آئے تو شاید وہ پلڑا ان کا حق کی طرف جائے گا. لیکن نمازیں اگر سب پڑھنے لگیں، کتنے % لوگ نماز پاکستان کی بات کر لیں، نماز اگر پڑھنے لگیں تو ظہر عصر نمازوں کے وقت میں سارا ٹریفک جام ہو جائے، کوئی ٹریفک نہیں چل سکتا. لیکن ظاہراً کتنے % لوگ، وہ تو بہت تھوڑے پڑھتے ہیں. اس تھوڑے میں بھی آپ جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ بھی وہ ہیں. تو یہ ایسی تعداد نہیں ہے کہ بہت بڑا لوگ نماز تو سب پڑھ رہے ہیں، باقی نماز کہاں پڑھ رہے ہیں لوگ. ایک جو اس میں بات آئی ہے کہ جو کافروں سے تعلقات ہیں اور دوستیاں ہیں وہ ظاہر اس سے محسوس ہوتا ہے کہ نفاق کی علامت ہے، لیکن اس وقت تو یہ کافی عام چیز ہے. بہت سارے مسلمان ہیں جو امریکہ میں، یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں اور ان کے ظاہر کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات ہوتے ہیں، کھانا پینا، اور بڑی ایک دوستانہ تعلقات بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. اور بعض اوقات اس کی وجہ سے یعنی لوگ اسلام بھی قبول کرتے ہیں، دین کو اور دعوت کو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو یہ لائن کیسے ڈرا کی جائے گی کہ یہ کہاں تک نفاق ہے اور کہاں سے جو ہے وہ نفاق نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے تو لگتا ہے کہ کافروں سے بالکل دوستانہ یا ایک جو اچھے گہرے تعلقات ہیں وہ قطعاً قائم نہیں کرنے چاہیے. نہیں، ویسے تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو کس سے کیا؟ آپ نے اپنے سارے رشتہ دار جو کافر تھے، مشرک تھے، سب کو بلایا. ایک مرتبہ نہیں، 3 دفعہ ان کو کھانا کھلایا، اور کھانا بھی بہت اچھا اہتمام کے ساتھ، تاکہ یہ تو دعوت کے اعتبار سے رابطے اور تعلقات وہ تو ظاہر کرنے ہی پڑیں گے. لیکن آج کی دنیا میں ہم ہیں، کوئی خیالی دنیا میں نہیں ہیں. یہاں جو اس وقت تعلقات ہیں، اس لیے کہ جو بھی حالات ہیں اس میں دنیا کے اختیارات پہ کفار موجود ہیں، فیصلے وہ کر رہے ہیں. تو یہاں تو لوگوں کے تعلقات وہ اس لیے ہیں کہ وہ جو آیا کہ عزت مل جائے انہیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دعوت کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور جو لوگ عزت حاصل کرنے کے لیے ان سے تعلق ہیں وہ بھی سامنے. اور دونوں میں فرق واضح ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تمیز کرنا مشکل ہے اور یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ کون کس لیے تعلقات ان سے رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہ ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں،
وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس حصے میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ بدگوئی اور آدمی غلط الفاظ زبان سے نکالے یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ گویا اوپننگ دے رہا ہے کہ اس کی گنجائش ہے کہ مظلوم جذبات میں کوئی ایسی بات کہہ جائے، لیکن آگے پھر جا رہا ہے لیکن اپنے آپ کو قابو رکھو، اور اگر تم جبکہ بدگوئی کی تمہیں اجازت دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود اگر تم بھلائی کی روش اختیار کرو تو یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، اس کی بغاوت کر رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں، اس کے قانون توڑ رہے ہیں، سب کو نوازتا ہے، سب کو معاف کرتا ہے، سب کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو اس لیے اس ظلم کے باوجود آدمی بدگوئی کی استعمال کرے یا بد زبانی کرے، اجازت اس کی ہے، لیکن یہ نہ کرے تو یہ زیادہ بڑا پن ہے اور زیادہ اچھا کردار ہے۔ اس کے بعد آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، یعنی یہ مسئلہ آج بھی موجود ہے، کہتے ہیں اللہ کو تو مانیں گے، رسول کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول اور یا رسولوں کے درمیان فرق کہ یہ رسول ٹھیک ہے، یہ رسول ٹھیک نہیں، تو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں ہونا چاہیے، اور رسولوں کے درمیان تفریق نہیں ہونا چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے رسولوں کو گویا ہمیں ماننا ہے۔ تو ایک طرف سارے رسولوں کا، دوسرے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ جو فتنہ انکار حدیث آج کل موجود ہے، اس پس منظر میں یہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کن بات یہ کر رہا ہے کہ وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہوگی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کو ماننے والے، رسول کو نہ ماننے والے، یا رسولوں میں سے بعض کو ماننے والے اور بعض کا انکار کرنے والے۔ اللہ کے سارے رسولوں کو ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے۔ اس میں تفریق جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے، اس کو دو اس کے تناظر میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ مدینہ کی ریاست میں جو مشرکین اور کفار اور یہود جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے ساتھ کر رہے تھے، تو اس وقت تو یہ تلقین ہے کہ دیکھو ہم ان کو اسی وقت نہیں پکڑ رہے ہیں، تو آپ بھی جو ہے وہ اگر اظہار نہ کرو اور صبر کرو، برداشت کرو تو اچھا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو اسلامی ریاست کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو یا اجتماعی معاملات میں کوئی ظالمانہ کام ہو رہا ہو، تو یہ اظہار رائے کی، احتجاج کی، مظاہرے کی یہ آیت جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے، اور بنیادی طور پر یہاں پہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اظہار رائے کی آزادی کے اظہار کا سبق ملتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں علیہ السلام۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔
ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودیوں کی اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے ان کے پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ ایسے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہ آیت نمبر 22 رکوع نمبر 22 کا گویا ترجمہ ہو گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کے کارستانیوں کو اور ان کی کیفیات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں انہوں نے جو پچھلے جرائم کیے ہیں ان کو گنایا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور 100 سے زیادہ حدیث میں اس کی تفصیل گویا بیان ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات میں آپ کے علم میں لاؤں کہ یہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور ایک قبر خالی ہے۔ وہ خالی قبر کس لیے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اور اب وہ کسی مناسب وقت پر جیسا کہ تذکرہ آتا ہے حدیث میں وہ آئیں گے۔ لیکن یہاں یہودیوں کی ان جرائم کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کس طرح حضرت مریم علیہ السلام پر بھی بہتان لگایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بظاہر انہوں نے نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک گنجائش بھی پیدا کر رہا ہے، لیکن ان میں جو لوگ صحیح روش اختیار کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور نہ صرف ایمان لائیں بلکہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر رہا ہے۔ اچھا، یہودیوں کے بارے میں ذرا قرآن کو پڑھتے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا غیظ و غضب ان کے اوپر نازل ہوا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر تو یہودیوں کا بڑا کہتے ہیں کہ ہر چیز انہی کے کنٹرول میں ہے، دنیا کی دولت ان کے کنٹرول میں ہے، سارے حکومتوں کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، سارا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، اور ملک میں اصل دنیا میں اقتدار تو یہودیوں کا ہے۔ تو یعنی یہ دو مختلف کیفیات نہیں محسوس ہوتے ہیں جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اور جو اس وقت فی الواقع دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک عام سوچ ہے جو بہت سارے لوگوں کی ہے بھی، اور ظاہر اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہے۔
قرآن کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں سے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا تعلق رہا ہے. انی فضلتکم علی العالمین ایک ماڈل امت تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار سب سے تفصیل سے تذکرہ یہودیوں کا ہے, سب سے تفصیل سے تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, ان کی قوم کا تذکرہ ہے. کیوں اتنا تذکرہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا تعلق رہا ہے. اب یہ الفاظ مجھے اس طرح کہنے چاہیے, جس امت سے جن لوگوں سے تعلق رہا اس کا تذکرہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تو گہرا تعلق تھا, کیا کیا نعمتوں سے نہیں نوازا, اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. یعنی امت مسلمہ کو تو ان نعمتوں سے نہیں نوازا گیا ہے جن نعمتوں سے یہودیوں کو نوازا گیا. من و سلوہ ان پہ اتاری, کیا کیا ہمارا جو اس کا سارا. تو اس لیے قرآن میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ بڑی محبوب امت تھی, بڑے اللہ تعالیٰ کی نے اس پر اپنی نعمتیں نثار اور نچھاور کی. لیکن اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ پھر غضبناک بھی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہ جرائم کیے, اس کے بعد انہوں نے, اور یہ گویا اس امت کے لیے جو خیر امت ہے, اس امت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ انصار اللہ میرے مددگار ہیں, ان کے لیے ماڈل بھی وہی ہوگی کہ دیکھو یہ جو سب سے محبوب میری امت تھی, اس نے بھی جب اپنے اس کو توڑا. تو میں نے تمہیں ایک تو تذکرہ ہی کر رہا تھا کہ قرآن میں دونوں چیزوں کا, اللہ تعالیٰ کا جو اس امت سے تعلق رہا ہے اس کا بھی تذکرہ پورا موجود ہے. صرف غضب کا تذکرہ نہیں ہے, جو انعامات ہیں اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ ہے, بلکہ سب سے زیادہ تفصیل سے تذکرہ ہے ہی یہود کا ہے. یہ مسلمانوں کی کتاب, تذکرہ سب سے زیادہ یہودیوں کا ہے. باقی جہاں تک اس کا بات ہے کہ اب لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, تو ساری تاریخ اس وقت سامنے ہے, باوجود ان کی صلاحیتوں کے, باوجود ان کی ساری اس کے, یہودیوں کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے. سب لوگ تھوکتے ہیں, سب لوگ موقع ملتے ہی. ہٹلر نے جو کچھ کیا 100 سال تک عیسائیوں, یہ مغربی دنیا میں عیسائی یہودیوں کو مارتے رہے. یہ تو اس وقت ایک تھوڑا سا وقفہ آیا ہے جس میں ان کو ایک ریاست مل گئی ہے, اور اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے, اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس. تو اس کی گنجائش رکھیے. یہ وہ وقفہ ہے جو گزار رہے ہیں, لیکن یہ وقفہ بہت زیادہ نہیں نظر آ رہا, یہ سمیٹنے والا ہے بظاہر. حضرت عیسائی کے حوالے سے اور یہودیوں کے حوالے سے سورہ آل عمران میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ان کو ہمیشہ پستی میں یا ان کو فوقیت دی جائے گی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کرنے والے ہیں, الی یوم القیامہ, یوم القیامت کے وقت تک. تو اس کے تحت آج کل کے حالات کے متعلق بھی مفسرین تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم دیکھیں تو اگر مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے ماننے والا مان لیا جائے تو ٹھیک ہے, اسلام آنے کے بعد مستقلاً یہودی پست رہے. آج اگر وہ مسلمانوں کے بنسبت عزت رکھتے بھی ہیں تو وہ بھی عیسائیوں کے مرہون منت ہیں ایک حساب سے. یعنی آج بھی اگر ایران پہ بات ہوتی ہے اور یہودی حملہ کروانا چاہتا ہے تو وہ خود نہیں کر سکتا, وہ چاہتا یہی ہے کہ امریکہ کے ذریعے ایران پہ حملہ ہو, یا عراق کو تباہ کیا گیا تو اسرائیل نے خود نہیں کر سکا بلکہ امریکہ کے ذریعے اس کو کروایا گیا. تو کسی حد تک تو وہ مرہون منت ہیں مغرب کی, کم از کم فوجی طاقت پر, کہ وہ دوسروں کو زیر نگین رکھ سکیں. اب یہاں جو تذکرہ ہے آیت نمبر 160 میں کہ غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر, اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, تو یہ والی کیفیت آج بھی نظر آئے گی. یہ جتنے اس دور جدید میں فتنہ پھیلانے والے یا وہ نظریات پیش کرنے والے جس سے معاشرہ تلپٹ ہو گیا. فرائڈ کون تھا؟ یہودی تھا. مارکس کون تھا؟ یہودی تھا. آپ جتنوں کی جڑ تلاش کریں گے یہودی ملے گا. بلکہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا عیسائیت میں جو تثلیث کا نظریہ جس نے رائج کیا, پہلے وہ یہودی تھا پھر وہ عیسائی بنا. تو اس لیے یہ اس راستے سازشی بنیادی طور پر, اور آج بھی جو ان کا پورا ہے ان معنوں میں اقتدار نہیں ہے, سازشیں ہیں جس کو وقتی طور پر ایک مقام ملا ہوا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی عزت, کوئی بڑا مقام انہیں ہے. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے.
دنیا ان کو کوئی اچھی نظر سے، چاہے وہ عیسائی دنیا ہو چاہے وہ کوئی اور دنیا ہو، دیکھتی نہیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 163 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفایت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ تو یہ رکوع نمبر 23 کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور انبیاء کیوں بھیجے گئے ہیں؟ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ حجت تمام کرنے کے لیے وہ یہ انبیاء بھیجے گئے ہیں۔ حجت تمام کیوں ہوئی؟ ویسے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت دی ہے، برے بھلے کی تمیز دی ہے، وہ خود برا بھلا اپنا طے کر سکتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو یہ عقل جو دی ہے، یہ زمین آسمان کے قلابے ملاتا ہے، بال کی کھال آدمی نکالتا ہے، حق کو نہیں پہچان سکتا، رب کو نہیں پہچان سکتا۔ تو اس کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نے عقل، لیکن یہ مزید احسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہی انبیاء کے ذریعے بھیجی تاکہ اس کو مزید سہولت ہو جائے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ویسے تو عقل رکھنے کے بعد کہنا نہیں چاہیے کہ میں حق نہیں پا سکا، عقل کے بعد پانا چاہیے، تم ساری دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا پا لیتے ہو، حق ہی نہیں پا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی بھیجا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاتم النبیین بنا دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے۔ یہ قرآن جس طرح محفوظ ہے اور محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ اس کی حفاظت بڑھتی جا رہی ہے، اس کے حفاظ بڑھ رہے ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ کا ایسا انظام ہے۔ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو حجت باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عقل دی تھی لیکن نبی بھی بھیجے، ماڈل پیش کیا، ساری تعلیمات محفوظ کر دیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ تاکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا
बड़ा एहसान है जो उसने अंबिया को भेजा। फिर इसमें अहले किताब से मुराद ईसाई, उनकी तरफ अल्लाह ताला मुतवज्जो है और उनको वो कहता है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुल्व ना करो, उनको एक हद से ना बढ़ाओ, वो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास अंदाज में पैदा किया, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जैसा कि हव्वा को पैदा किया, इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और उनके लिए निशानी जो कुरान में सूरह मरियम में है कि पैदा होते ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल चीज़ है, अरे अल्लाह ताला ये काम कर सकता है। तो इसलिए तुम उसके नतीजे में, यहूदियों ने तो ये किया कि उनका इनकार ही कर दिया, तुमने ये किया कि उनको खुदा बना दिया, तो इसमें तवाज़ुन रखो और उसी में गोया राह रास्त है। आयत नंबर 172 अल्लाह ताला फरमाता है, मसीह ने कभी इस बात को आर नहीं समझा कि वो अल्लाह का एक बंदा हो और ना मुकर्रब तरीन फरिश्ते उसके वो अपने लिए आर समझते हैं। और कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है, अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है और तकब्बुर करता है तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। उस वक्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज़ अमल इख्तियार किया है अपने अजर पूरे पूरे पाएंगे और अल्लाह अपने फज़ल से उनको मज़ीद अजर अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकब्बुर किया है उनको अल्लाह दर्दनाक सज़ा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन की सरपरस्ती और मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं उनमें से किसी को भी वो वहाँ ना पाएंगे। लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी है जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे, उसकी पनाह ढूंढेंगे, उनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फल और करम के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता उनको दिखा देगा। आखिरी आयत में ख़ास मसले की तरफ अल्लाह ताला दोबारा से, इस पर हम अभी बात कर लेते हैं। तो यहाँ इस 24वें रुकू में अल्लाह ताला एक तो ये बात फरमा रहा है कि बंदगी असल चीज़ है, जो हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पहले उनकी अब्दियत का इकरार करते हैं बाद में, और बंदगी सब कुछ है। ये बंदगी खुदाई, वो बंदगी गदाई, या बंदे खुदा बन या बंदे ज़माना। तो इसलिए यहाँ जो अल्लाह ताला ज़रा कह रहा है कि वो भी अपने बंदा होने पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी फ़ख्र करते थे, सारे मुक़र्रब लोग और फरिश्ते वो इस पर फ़ख्र करते हैं। और इस बंदगी को कोई आर ना समझे तो फ़ख्र की चीज़ है कि अल्लाह की बंदगी करना। और तो इस पहलू से बंदगी को आर ना समझा जाए और इससे हटकर तकब्बुर का रास्ता इख्तियार न किया जाए। उसके बाद अल्लाह ताला आगे पूरे इंसानों को मुखातिब करता है, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ इंसानों तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ गई है। और कुरान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में, और कुरान और नबी को मिला दिया जाए तो ये बुरहान बन गई, इसके बारे में जब अल्लाह ताला तज़किरा करता है तो सारे इंसानों की बात करता है कि ये सारे इंसानों के लिए पैगाम है, इसकी तरफ मुतवज्जो हो, सारे इंसानों के लिए रहमत है और इस रास्ते को वो इख्तियार करेंगे तो अपना ही भला करेंगे। और ये वो सीधा रास्ता है जिसको लोगों को इख्तियार करना चाहिए। आखिरी आयत में अल्लाह ताला फिर फरमाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग तुमसे कलाला के मामले में फ़तवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें फ़तवा देता है, अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए और उसकी एक बहन हो तो वो उस तरके में से निस्फ पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई उसका वारिस होगा। अगर मैयत की वारिस 2 बहनें हों तो वो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी, और अगर कई भाई बहनें हों तो औरतों का एक कहरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ी करता है ताकि तुम भटकते न फिरो, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। ये कलाला जिसका ना माँ बाप हो ना उसकी औलाद हो, अब उनके यहाँ भाई बहनों का तज़किरा किया है
ان کے وراثت کا کیا ہوگا؟ تو اس کے اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تفصیل بتائی ہے کہ ان کو بھائی کو کتنا حصہ ملے گا اور بہن کو کتنا حصہ ملے گا، اور اگر بہنیں زیادہ ہوں گی تو اصول وہی کار فرما ہوگا جو پہلے آ گیا ہے کہ بھائی کا ایک حصہ تو بہن کا بھائی کے 2 حصے تو بہن کا 1 حصہ، اسی ریشو سے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اس مسئلے کو پھر سے واضح کر دیا ہے۔ اس پوری صورت کے حوالے سے بس یہ کہ یہ 24 رکوع جو ہیں یہ بڑی طویل صورت ہے قرآن کی، لیکن میرا خیال ہے اس میں انسان کی جو سوشل، جس کو سائنسز کہتے ہیں، سوشل ایشوز جتنے ہیں اس کو بہت ہی غیر معمولی اور بہت ڈیٹیلڈ انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے ایسی صورت ہے کہ جو اگر لوگ پڑھیں اور سمجھیں تو قرآن کی جو معاشرتی تعلیمات ہیں اس سے میرا خیال ہے بڑی بھرپور حد تک واقفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے ہم نے تو ان معنوں میں تو بہت ہی مختصر وقت میں اس پہ بات کی، ورنہ اس سورہ نساء کی وراثت کی تقسیم پر لاکھوں صفحات لکھے گئے ہیں، خواتین کے معاملات پر، حقوق جو ہیں اس پر لاکھوں صفحات لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے کہ ظاہر مختصر اور جامع، ورنہ واقع یہ ہے کہ سارا قرآنی، ویسے تو اس سورہ میں بالخصوص انسانی سوسائٹی، انسانی معاشرہ، انسانیت کے آپس کے معاملات، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کوزے میں بند کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے معاملات سوسائٹی کو سنوارنا اور سدھارنا چاہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور اس پر غور کیا ہے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن پر شرح صدر اور اعتماد ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے نظام کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکتوں اور رحمتوں سے ساری انسانیت کو نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى